الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، پہلا مہینہ محرم الحرام اور دوسرا مہینہ سفر المظفر۔ عرب کے لوگ سفر المظفر جب آتا تھا تو بڑے شگون لیا کرتے تھے، اور جس سے فتنے اور فساد برپا ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شگونوں کو باطل قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا نہ ہی الو میں نحوست ہے، نہ سفر کے مہینے میں، اور نہ ہی چھوت کسی کو لگتی ہے، یعنی چھوت بیماری لگتی ہے۔ کسی صحابی نے سوال کرا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھوڑے کے متعلق پوچھا کہ اس کو کھجلی یا خارش کا مرض ہو گیا ہے، تو یہ کسی دوسرے گھوڑے سے لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دوسرے گھوڑے کو کہاں سے لگا، یعنی اس کو کہاں سے لگا، یہ یعنی چھوت جو ہے یہ لگتا نہیں ہے، آپ نے فرمایا۔ تو آپ نے یہ تمام شگونوں کا رد فرما دیا کہ برے شگون جو ہیں یہ اسلام میں نہیں لینے چاہیے، نہ الو کی نحوست، نہ سفر کے مہینے کی نحوست، نہ تیرہ تیزی کی کوئی حیثیت، یہ سب سے آپ نے، بلکہ یوں کہیں کہ ان سب کا قلع کما فرما دیا۔ ہمارے یہاں لوگوں میں بہت ساری جہالت کی باتیں معروف ہیں۔ سفر کے مہینے میں نئی دکان کھولنی ہے تو وہ نہیں کھولنی، اس کا افتتاح نہیں کرنا۔ سفر کے مہینے میں کاروبار کی ابتدا نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں بچوں کی شادیاں نہیں کرنی، اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل اگر پوچھا جائے کہ کیوں نہیں کرتے، تو کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادیاں ہوتی ہیں، جو کاروبار ہوتا ہے، جو دکانیں کھلتی ہیں، وہ سب فیل ہو جاتی ہیں، شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں سال کے پورے 12 مہینے، اگر جو لوگ سفر میں شادیاں نہیں کرتے، سفر کے مہینے کو ایک طرف کر دیں اور باقی کے جو 11 مہینے بچ جاتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ شادیاں بھی ناکام ہو جاتی ہیں؟ شرح طلاق آپ دیکھ رہے ہیں، گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا پتہ چلا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ اصل نہیں ہے، یہ صرف نسل در نسل رائج کی ہوئی اور مشہور کی ہوئی باتیں ہیں، جو ہم اپنے پچھلے لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور اس پر ہم بغیر تحقیق کے اس پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ کسی خبر کو سنے اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے بیان کر دے۔ آج آپ دیکھیں ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ ماہ سفر کا بھی آغاز ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا پلاننگ کرنی شروع کر دیتے ہیں، کس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں، اور کس طرح کی توہم پرستیاں ہم میں رائج ہو چکی جو کہ مسلمانوں میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ عوام الناس میں رائج ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو کہ مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہیں۔ ماہ سفر المظفر میں آپ شادیاں بھی کریں بچوں کی، آپ کاروبار بھی کریں، یہ کوئی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نحوست کا مہینہ نہیں، بلکہ ہمارے بعض اسلاف اور بعض اکابرین فرماتے ہیں یہ تو کامیابیوں کا مہینہ ہے، یہ تو کامرانیوں کا مہینہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں۔
اور اس میں کچھ مخصوص عبادتیں جو کہ اولیاء اعظام اکابرین سے ثابت ہیں، جو کہ کی ہیں انہوں نے، اور جس کے بڑے فوائد حاصل کرے ہیں انہوں نے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا وظائف پڑھے جاتے ہیں، کس طرح نوافل پڑھے جاتے ہیں. ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ان کے کیا کیا فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ سفر کی پہلی رات، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اسلامی مہینے کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے. پہلی تاریخ جو ہوتی ہے وہ مغرب سے سٹارٹ ہوتی ہے. وہ انگریزی تاریخ کی طرح صبح سے نہیں سٹارٹ ہوتی، وہ مغرب سے سٹارٹ ہوتی ہے اسلامی تاریخ. تو پہلی شب جو ہے سفر المظفر کی، اس میں یہ نوافل، 4 نوافل جو کہ اکابرین سے ثابت ہیں کہ 4 نوافل وہ پڑھتے ہیں. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق، یہ بھی 15 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 15 مرتبہ. یعنی 15 مرتبہ اس ترتیب سے پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، تیسری رکعت میں سورہ فلق، اور چوتھی رکعت میں سورہ ناس. اس ترتیب سے ہم نے پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے. پورا سال آسانیاں رہتی ہیں. یہ پہلی شب کی ہیں نوافل اور ان کی فضیلت ہے. بعض ہمارے جو عاملین ہیں اور اکابرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سفر المظفر کے مہینے میں جو اس کی تاریخیں نوٹ کر لیجئے آپ، 6، 7 اور 8، 3 دن. سفر کی تاریخ کون سی ہے؟ 6، 7 اور 8، یہ 3 دن، یا 7، 8 اور 9، یا یہ 3 دن 6، 7 اور 8، یا یہ 3 تاریخیں 7، 8، 9. ان تاریخوں کو دعائے حزب البحر پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا، دعائے حزب البحر علیحدہ ہے اور حزب البحر علیحدہ ہے. حزب البحر تھوڑا طویل ہوتا ہے، لیکن دعائے حزب البحر وہ اتنی طویل نہیں ہوتی. تو کہا 3 دنوں میں ہمیں اسے تقسیم کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے پڑھیں گے دعائے حزب البحر 3 تاریخوں میں، 6، 7، 8 یا 7، 8، 9. اور کیا ہے، اس دعائے حزب البحر کو پڑھنا، اور روزانہ جو پڑھنا ہے اس تعداد میں ہم نے 120 مرتبہ روزانہ دعائے حزب البحر پڑھنی ہے 3 دن تک. اور یوں 3 دن میں کتنے مرتبہ ہو جائیں گے؟ 360 مرتبہ دعائے حزب البحر پڑھی جائے گی. اور پھر اس کے بعد اچھا، اب جو ہے یہ دعائے حزب البحر ہم 3 مرتبہ، اچھا یوں بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے پورا ایک نشست میں اگر پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں علماء کرام کہ آپ یوں کریں، جیسے 6 تاریخ کو اگر آپ نے شروع کرا تو آپ 6 تاریخ کی مغرب سے لے کر اگلے دن 7 تاریخ کی عصر تک 120 کی گنتی پوری کر لیں. پھر اس کے بعد اگلی مغرب سے لے کر اگلی عصر تک 120، پھر اس کے بعد یہ 3 دن کل ہو گئے 120 120 120 پڑھنے سے ہمیں جو جتنا پڑھنا ہے 360، یہ 360 کی گنتی مکمل ہو جائے گی. تو کہا کہ اس طرح پڑھیں، یا پھر کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد جو ہمارا تعداد مکمل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دعا مانگیں. یہ دعا جو ہے پورے سال کی کفایت کرے گی. بلائیں، آفتیں، مصیبتیں یہ سب دور ہو جائیں گی. رزق روزی میں کثرت، پورا سال خیر و برکت رہے گی یہ پڑھنے سے. یا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ پڑھ سکے، تاریخیں وہی رہیں گی. پھر سے لکھ لیجئے 6، 7، 8 یا پھر 7، 8، 9، تاریخیں وہی، اسلامی تاریخیں یہی رہیں گی. اگر یہ نہ پڑھ سکے تو پھر سورہ مزمل پڑھے گا. اور سورہ مزمل کی گنتی کیسے ہوگی؟ یہ 121 مرتبہ روزانہ،
انہی 3 دنوں میں 121 مرتبہ روزانہ پڑھے گا یا پڑھے گی، اور یہ ہمارا ٹوٹل جو بن جائے گا، یہ بن جائے گا 363۔ اور اس کے بعد دعا کرے تو گویا یہ بھی کہتے ہیں پورے سال کی کفایت کرے گی، اور اس کا جو پڑھنا ہوگا آفتوں کو، بلاؤں کو، وباؤں کو دور کرے گا، رزق روزی میں حیرت انگیز کثرت عطا فرمائے گا۔ اس کا پڑھنا جو ہے خوب خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ تو اس کا کہا کہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیں، کچھ عمل ہوتے ہیں جو اولیاء اعظام نے چلے کاٹے، اس میں بعض لوگ خواتین کہتی ہیں کہ اس کے لیے تو اجازت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو اجازت کی ضرورت ہے، لیکن بعض عمل میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو روحانی عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بتائے ہوئے وظائف ہیں، یا قرآن میں یا حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو اگر آپ ایک چلے کی کیفیت کر رہے ہو، آپ ایک عامل بن رہے ہو، تو پھر تو آپ کو اس کی پیر کی یا اپنے کسی بڑے کی، شیخ کی اجازت کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو ایز اے وظیفہ پڑھ رہے ہو، اوارد پڑھ رہے ہو، تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، یہ تو نورانی الفاظ ہیں اور حروف ہیں۔ تو کہا اب جب آپ نے یہ تعداد پوری کر لی، 363 یعنی 363 روزانہ 121 مرتبہ پڑھ کے 3 دن پورے کر لیے، اب یہ ہوگا کہ یہ ورد آپ کی زبان پر آ جائے گا، اور اسے کہا سریع الاثر ہے۔ سریع کہتے ہیں تیز کو، یعنی ایسا تیزی سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اتنی تیزی سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اب کیا ہے، اب پورا سال، یہ تو آپ نے اس وقت مکمل کر لیا سفر المظفر میں، لیکن اب پورا سال آپ نے اس کو جو ہے، کیونکہ زبان پر رواں ہو گیا، ان دنوں کی برکت سے، ان تاریخ کی برکت سے زبان پر رواں ہو گیا، اب روزانہ یا تو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں پورا سال، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ اب آپ کی زبان پر جاری ہو گیا۔ تو یہ، اور زبان پر اس پڑھنے کی برکت سے یہ رواں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو تیسری صورت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ سورہ یاسین، تیسری صورت میں پہلا دعائے حزب البحر، دوسرا سورہ مزمل، اس ماہ کے وظائف جو بتائے جا رہے ہیں سارے پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے، لیکن ان تاریخوں میں اگر ایک والے پر بھی عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سورہ یاسین 3 دن کے اندر کتنی، 131 مرتبہ، 131 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، اور یہ پورے سال کے لیے 3 دن میں آپ روزانہ 131 مرتبہ پڑھیں گے، وہی جو تاریخیں شروع میں بتائی گئیں، اور پھر کہا پورے سال کے لیے یہ عمل کافی ہوگا اور بہت برکت والی چیز ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ خاص طور پہ یہ عمل جو ہے خیر و برکت کا باعث ہے۔ یہ 3 وظائف جو بتا دیے گئے کہ یہ پڑھنے ہیں ہمیں ماہ سفر المظفر میں، اور پھر کہا جا رہا ہے، اور خصوصاً اچھا یہ بھی اولیاء اعظام اور اکابرین سے ثابت ہے کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ اپنا صدقہ اور اپنے اہل خانہ کا صدقہ نکالا کرتے ہیں۔ اس ماہ کی 13 تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ اپنا صدقہ اور اپنے گھر والوں کا صدقہ، تو پورے سال یہ صدقہ نکالنے کی برکت سے، بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نحوست کا مہینہ، یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس میں پڑھے ہوئے وظائف اور کیے ہوئے عمل، ان کا کتنا اجر ملتا ہے اور اللہ کتنی آسانیاں فرماتا ہے۔ تو کہا کہ یہ کریں، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا صدقہ کتنا کریں، کیا چیز دیں، یہ بھی بہت سے سوالات آتے ہیں۔ تو کہا حسب توفیق، جو توفیق اللہ نے دی ہے، جتنی توفیق اللہ نے دی ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ 1.25 کلو اناج کے برابر، یا تو 1.25 کلو اناج لے لیں، 1.25 کلو آٹا لے لیں، 1.25 کلو گندم لے لیں، 1.25 کلو جو لے لیں، 1.25 کلو اناج کے برابر تو کم از کم ہونا ہی چاہیے، وہ کسی غریب کو دے دیں۔
آٹا لے کے، اگر کسی کی بہت کم حیثیت ہے، زیادہ نہیں کر سکتا، تو 1.25 کلو، اور یہ کیا کسی غریب کو دے دے حسب توفیق، وگرنہ 1.25 کلو تو کم از کم ہونا چاہیے۔ اناج کی کوئی بھی صورت لے لیں، گندم، جو، کوئی بھی چیز لے لیں، تو وہ آپ اس کو لے کے آپ اسے کسی غریب کو دے دیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دو آیتیں اور بھی ذکر کی گئیں جو کہ اسلاف سے ثابت ہیں ہمارے، وہ آیت جو ہیں، ایک آیت کو کہتے ہیں آیت قطب جنوبی، علماء کرام کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے آیت قطب جنوبی، اور یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ فتح کی آخری آیت، سورہ فتح کی آخری آیت۔ یہ کیا کرنی ہے؟ اس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ 1002 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت 1002 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور یا پھر آیت قطب شمالی، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، 154، یہ آیت بھی 1002 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 3 دن میں کر لے۔ یہ گنتی 1002 مرتبہ کی 3 دن میں کر لے، یاد رکھیں اس کو 3 حصوں میں کر لیں ڈیوائیڈ، اور 3 دن میں 1002 مرتبہ، یا سورہ فتح کی آخری آیت یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، یہ 1002 مرتبہ 3 دن میں ڈیوائیڈ کر لے اور اس کو پڑھے۔ اور یہ کیا ہے، یہ اچھا یہ آیتیں کب پڑھنی، وہ تو آپ کی تاریخیں وہ پیچھے والی تھیں، لیکن یہ آیت جو پڑھنی ہے یہ اس ماہ کی 13، 14، 15 یہ تاریخیں لکھ لیں، 13، 14، 15 میں یہ آیت یا تو سورہ فتح کی آخری آیت 1002 مرتبہ، یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 یعنی 154، 1002 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور 3 دن میں مکمل کر لیں۔ 1002 کتنا عدد کرنا ہے؟ 1000 اوپر 2، ٹھیک ہے؟ تو یہ 13، 14، 15 3 ہی دنوں میں پڑھ لیں، اس کا وظیفہ کر لیں، اور کیا ہے ان آیتوں کو پڑھے۔ یہ 3-4 ایسے وظائف ہیں جو اس ماہ میں کیے جاتے ہیں اور بہت مجرب ہیں۔ 334 ٹائم، 334 روزانہ کا بن جائے گا اس کا، 313 نہیں 334 بنے گا۔ تو اس ماہ میں کیے جاتے ہیں جو کہ ثابت ہیں۔ اور اچھا اب اس میں کیا وہی بات جو ہم نے شروع میں کری تھی کہ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اجازت، تو کہا نہیں، اجازت کے ساتھ تو وہ شیخ کی اجازت کے ساتھ اس وقت جب وہ اس کا چلہ کر رہا ہو، جیسے اولیاء اعظام نے چلے کرے، بڑے بڑے ولیوں نے، لیکن یہاں چلے کی نیت سے نہ کرے، یہاں صاحب ورد ہونے کی نیت سے کرے کہ میں اس کا ورد کر رہا ہوں۔ نیت کیا ہوگی؟ صاحب ورد ہونے کی نیت، تو اس نیت سے کرے گا تو اچھا۔ اب کیا ہے، دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، عمل میں خرابی کب ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا، ویسے تو یہ یاد رکھیے آیت کلام پاک پڑھنے میں کبھی بھی کوئی دیوانہ یا کوئی مجنون یا پاگل نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، لیکن عمل میں خرابی جو چیز ڈالتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے شک و شبہ، پتہ نہیں یہ وظیفہ کر رہی ہوں اثر ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ آیت پڑھ رہی ہوں اثر ہوگا، یہ شک و شبہ جو ہے عمل میں خرابی ڈالتا ہے، وگرنہ عمل میں خرابی نہیں ہوتی۔ تو شک و شبہ نہیں رکھنا، شک و شبہ نہیں، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اور کیا ہے، تو یقین جب بھی کوئی عمل کرے تو پختہ یقین کے ساتھ کرے کہ میرا رب اس کی برکات مجھ پر ظاہر فرمائے گا۔ آپ دیکھیے ہم نے ماہ سفر المظفر کے ابھی پورے وظائف کا ذکر نہیں کرا، لیکن چند ایک وظائف جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کی کتنی فضیلت اور برکات ہے۔ تو کیا پتہ چلا، ماہ سفر المظفر جو ہے یہ کامیابیوں، کامرانیوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں، اور یہ مہینہ باعث خیر و برکت ہے، اور سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو کامل فرمائے اور ہمارے یقین میں پختگی پیدا کرے، ہمیں اپنے دین کی باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنے رب کی رحمت پر شک و شبہ نہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔